قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامع مسجد قمر الاسلام محلہ علی اصغر کالونی میں درس قرآن کے سلسلہ میں چھٹا سپارہ کل مکمل ہو چکا تھا۔ آج 7ویں سپارے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ 7واں پارہ ہے اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، اور جس وقت وہ سنتے ہیں، ما انزل الی الرسول، وہ کلام جو کلام اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتارا گیا ہے، ترا اعینہم، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو دیکھیں گے، تفیض من الدمع، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس کی وجہ سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، یقولون، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، فاکتبنا، تو تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ یہ آیت مبارکہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ اصحمہ نجاشی، اس کے اور اس کے اصحاب کے حق میں یہ چند آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے جب پہلی ہجرت مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف کی تھی، اس وقت کا وہ حبشہ تھا، آج کا وہ افریقہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ کرام نے پہلی ہجرت کی مکہ المکرمہ سے، اور وہ گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حبشہ کی طرف۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا اور اس کا نام تھا اصحمہ نجاشی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے والے صحابہ کرام میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام جب نجاشی کے دربار میں پہنچے تو جا کر اس بادشاہ کو دعوت اسلام دی، دعوت توحید دی۔ تو اس عیسائی بادشاہ نے کہا، نجاشی نے کہا کہ تمہارے نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن پاک، کیا اس کے اندر حضرت مریم کا ذکر موجود ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے نجاشی بادشاہ، جو کلام، جو قرآن پاک، جو کتاب ہمارے پیارے نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی پوری سورت نازل فرما دی ہے۔ پوری سورت قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ المریم۔ پوری سورت ہی حضرت مریم کے نام پر نازل کی ہے۔ اور پھر حضرت
جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورت مریم کی تلاوت کی اور سورت طٰہٰ کی چند آیات تلاوت کی، تو یہ قرآن پاک کی تلاوت سن کر اس نجاشی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جسم کے اوپر رکت طاری ہو گئی، اور پھر جب ان کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو گئے، اس کے بعد پھر نجاشی بادشاہ نے اپنا وفد جو کہ 70 آدمیوں پر مشتمل تھا وہ مکہ المکرمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آگے سے ان کو اللہ کا کلام سنانا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ یاسین تلاوت شروع فرما دی، اور پھر اللہ کا کلام ہو اور پڑھنے والا صاحب قرآن ہو، تو یہ تو قرآن پاک کا بڑا مقام وراء الورا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو اس قدر سونی پیاری میٹھی سریلی آواز ہوتی تھی، زبور کی تلاوت کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو پرندے اڑ رہے ہوتے تھے وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے زبور کی تلاوت سننے کے لیے رک جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر وہ بھی رک جاتے تھے، اڑتے اڑتے رک جاتے تھے۔ تو جب زبور کی تلاوت کی اتنی تاثیر ہے تو پھر قرآن پاک کی تاثیر کتنی ہوگی۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے بڑا اثر رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سورۃ یاسین کی تلاوت کی تو وہ 70 آدمی جن کو نجاشی بادشاہ نے بھیجا تھا وفد بنا کر، تو وہ 70 کے 70 آدمی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ادھر حبشہ کے اندر نجاشی بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اس نے بھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ حبشہ کا بادشاہ جو تھا وہ بھی حضور علیہ السلام کا غلام ہو گیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی تھی، وَإِذَا سَمِعُوا، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، یعنی نجاشی بادشاہ اور اس کے اصحاب جو آپ کے پاس آئے ہیں، اے میرے حبیب علیہ السلام جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، ما انزل الی الرسول، جو اس نے اپنے آخری رسول آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، ترا اعینہم، اے میرے حبیب علیہ السلام آپ ان کو دیکھیں گے، تفید من الدمع، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ وہ اللہ کے کلام سے اتنا متاثر ہو گئے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ نکل رہے ہیں، اور وہ گریہ ازاری کر رہے ہیں، مما عرفوا من الحق، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے پہچان لیا ہے۔ اب پہچانا کس کو جاتا ہے؟ جس کو پہلے دیکھا ہو یا سنا ہو یا پڑھا ہو۔ تو ان عیسائیوں نے انجیل کے اندر سب کچھ پڑھا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے سلسلہ میں جو زبور کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی تھیں وہ آیتوں کے اندر انہوں نے پڑھا تھا آخری نبی کے بارے میں، آخری نبی کے صحابہ کے بارے میں۔ تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جس کا تذکرہ ہم انجیل میں پڑھا کرتے تھے، یقولون ربنا آمنا۔ نجاشی بادشاہ نے اور اس کے تمام اصحاب نے سب نے مل کر کہا کہ یا پروردگار عالم، ہم ایمان لائے ہیں تیرے پیارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، تو یا اللہ تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے، یعنی ہمیں بھی امت مصطفیٰ کے اندر شامل فرما دے۔ خدا کی بارگاہ میں عرض کی، یا پروردگار عالم
ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری امت کے اندر شامل فرما دے، جو امت ساری امتوں سے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اور پروردگار عالم کی ذات بابرکات نے آگے ارشاد فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ۔ اس وقت وہاں کفار مکہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے نجاشی بادشاہ یہ کیا تو نے کر دیا ہے؟ اس کے جو اصحاب تھے ان سے مشرکین نے کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ فٹافٹی ان کا کلام سن کے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو پھر آگے سے انہوں نے جواب دیا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہمیں کیا عارضہ ہے، ہمیں کیا عذر ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں؟ اللہ پر ایمان لانے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے قرآن پاک کی شکل میں، صحابہ کرام کی شکل میں، ہمارے پاس جو حق پہنچ چکا ہے اس کو ماننے کے اندر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں کوئی عارضہ نہیں ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں، ہم یہ طمع رکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات بابرکات ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ ہم خدا کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور خدا کی ذات بابرکات نے قرآن پاک میں فرمایا بھی یہی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، بلکہ خدا کی رحمت کی امید رکھا کرو۔ اور خدا کی رحمت سے مایوس ہونا یہ گناہ ہے، اللہ پاک کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ان کے اس کہنے کے سبب جو انہوں نے یہ باتیں کی تھیں کہ ہم یا اللہ تجھ پر ایمان لائے ہیں، تیرے پیارے آخری نبی پر ایمان لائے ہیں، اور یا اللہ تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے، ان کے اندر شمار کر دے، اور ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائیں جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ تو ایسی باتیں کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ان کو انعام عطا فرما دیا، ان کو انعام اور صلہ اجر و ثواب یہ عطا فرمایا کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ پاک ان کو قیامت کے دن ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا، ایسی جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا جن کے نیچے مختلف مشروبات کی نہریں اور دریا جو ہیں وہ بہہ رہے ہیں۔ خالدین فیہا، وہ ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا، یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انکار کر دیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا۔ پہلے نمبر پر ہمارے قرآن کا انکار کیا، دوسرے نمبر پر ہمارے قرآن کو جنہوں نے جھوٹا کہا، انکار بھی کر دیا اور دین محمدی کو جھوٹا بھی کہہ دیا، کتاب اللہ کو جھوٹا بھی کہہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ وہ ہیں جو اہل دوزخ ہیں اور اہل نار ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر پھینکے گا۔ تو یہ ساری کی ساری آیات بینات سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک اللہ پاک نے نجاشی بادشاہ اور اس کے اصحاب کی حوصلہ افزائی، عزت افزائی کے لیے یہ قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ نجاشی بادشاہ بڑا نیکوکار بادشاہ تھا، حبشہ کا بادشاہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام تھا، اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے پھر کہا تھا بعد میں کہ اے میرے مسلمان بھائیوں، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرے تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا پیغام پہنچایا،
اگر تم پیغام نہ پہنچاتے تو ممکن تھا کہ میں جہنم میں چلا جاتا، اور تمہاری وساطت سے اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی ہے، آخری نبی کا کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا ہے۔ تو میرے سر کے اوپر اگر ملک کی ذمہ داریاں نہ ہوتی، اگر میری مصروفیت اتنی نہ ہوتی، تو میں ضرور بر ضرور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میں دیدار کرتا۔ میرے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ میں اپنے ملک سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ نجاشی بادشاہ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا دیدار نہیں کر سکا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوئے تھے ملک یمن کے اندر، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ وہ بھی تابعی ہیں، یہ بھی تابعی ہیں، اور تابعی اس کو کہا جاتا ہے جس نے صحابی کا دیدار کیا ہو، اور صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا ہو، ایمان کی نظروں کے ساتھ، اور ایمان پر ہی پھر خاتمہ ہوا ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر سن کر ہمارے دل کے اندر بھی احساس پیدا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، دوسری طرف باتیں ہو رہی ہوں، یا قرآن پاک سنو بھی تو ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے گزار دو، نکال دو، بلکہ قرآن پاک کو پڑھو اور اس کو سنو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، ترجمہ و تفسیر کے ذریعے یا درس قرآن کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے اوپر عمل کریں، اور اس کے بعد پھر اس کی تعلیمات کو دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچائیں۔